دوسری چیز جو رمضان سے پہلے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی بہت زیادہ عظمت بیان کی ہے۔ یہ نہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا پھر حضور نے فضائل بیان کیے ہوں، پھر مناقب بیان کیے ہوں، نہیں، بلکہ رمضان کی آمد سے پہلے آپ نے اس کے فضائل بیان کیے۔ اور یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے فضائل کا مذاکرہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سناؤ، بتاؤ، تاکہ اس کی اہمیت اجاگر ہو، دلوں میں شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ اور جب شوق اور جذبہ پیدا ہوگا تو پہلی رات جب چاند نظر آئے گا اسی وقت سے پہلے سے اگر یہ سارا یقین ایمان بنا ہوگا، یہ مذاکرہ پہلے سے ہو چکا ہوگا، تو پہلی رات سے ہی آدمی عبادت کے اندر شروع ہو جائے گا، فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے پہلے اس کے فضائل کو بیان کیا، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرمضان شہر اللہ، یہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی ہے کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور جب ہمارے پاس آ رہا ہے اللہ کا، لیکن ہمارے پاس جو آ رہا ہے تو وہ بطور مہمان کے آ رہا ہے۔ جس طرح کسی کے ہاں مہمان آتا ہے تو یہ اللہ کا مہینہ ہمارے پاس بطور مہمان کے آ رہا ہے۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا اپنا کوئی مہمان آئے تو اس مہمان کے آنے پر ہم کتنا اس کا استقبال کرتے ہیں، کیسی اس کی خدمت کرتے ہیں، کیسی اس کی عزت اور توقیر کرتے ہیں، اور کس طرح اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب انداز میں استقبال کیا رمضان کا۔ صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فرمایا، اچانک آپ نے یوں دیکھا سامنے، جس طرح کوئی آدمی کسی آنے والے کو کہتا ہے وہ آ گیا، کسی کا انتظار ہو رہا ہو، کوئی بڑا آنے والا ہو، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں اور اچانک کسی ایک کی نظر پڑے تو وہ پھر بے ساختہ کہتا ہے وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا وہ آ گیا، پھر فرمایا وہ آ گیا، تیسری مرتبہ پھر کہا وہ آ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا محبوب کس کا انتظار ہو رہا ہے، کون آ گیا ہے، کس کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان آ گیا ہے، اللہ کا مہمان آ گیا ہے۔ اور جب یہ مہمان بن کے آتا ہے تو مہمانوں کی قسمیں ہوتی ہے نا، کوئی مہمان ایسا بھی آتا ہے کہ ہم اس کے لیے، اس کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے بھی کھڑے نہیں ہوتے، اور کچھ خاص مہمان ہوتے ہیں کہ گھر کے دروازے پہ نکل کے اس کا استقبال کرتے ہیں، کچھ اس سے بھی خاص چوکوں چراہوں میں نکل کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے خاص مہمان ہوں گے کہ جب پتہ چل جائے نا جی فلاں صاحب آ رہے ہیں، جی کہاں سے آ رہے ہو، کس طرف سے آ رہے ہو، کیسے آؤ گے، کس وقت پہنچو گے، یہ اب ہمارے ہاں موٹر وے بن گیا ہے تو لوگ باقاعدہ جو ہے وہ انٹرچینج پہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جی میں خود آپ کو لینے کے لیے وہاں پر آ جاؤں گا، آپ کے استقبال کے لیے آؤں گا، آپ آ رہے ہیں ہمارے پاس، ہمارے لیے اعزاز ہے، عزت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے۔ جتنا مہمان شاندار ہوتا ہے اس کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اسی طرح بڑھ کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کسی کے لیے تو اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں، کسی کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ کے استقبال کر رہے ہیں، اور کسی کے لیے میلوں باہر نکل کے استقبال کیا جا رہا ہے۔ وہ تو میرے اور آپ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کی حیثیت دنیا کے عہدے کی وجہ سے ہوگی، کسی کی حیثیت مال کی وجہ سے ہوگی، یا بسا اوقات کسی کی حیثیت اس کے دینی مرتبے اور مقام کی وجہ سے ہوگی، اس کے علم اور تقوی اور بزرگی کی وجہ سے ہوگی۔ لوگ دنیا داروں کا بھی احترام کرتے ہیں، دین داروں کا بھی احترام کرتے ہیں، دنیا داروں کا بھی استقبال کرتے ہیں، دین داروں کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرتے ہیں کہ وہ جو آ رہے ہیں انہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا، انہیں مجھے بڑی عزت دی تھی، بڑا احترام کیا تھا، بڑا پروٹوکول دیا
دیا تھا, بڑی خدمت کی تھی, میرے لیے یہ کر دیا تھا, وہ کر دیا تھا. یہ تو بھائی دنیا کے لوگ ہیں, ہمارے جیسے بندے خدا ہیں, یہ تو ہماری طرح کی مخلوق ہیں. اگر ہم ان کے استقبال کے لیے اتنا احترام اور اعزاز اور استقبال کر سکتے ہیں, جاء رمضان, یہ رمضان آیا ہے, یہ اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے, یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے, ہمارے لیے شان کی بات ہے, ہمارے لیے مقام کی بات ہے کہ یہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے اور ہمارے لمحوں کے اندر آ گیا ہے اور ہماری حیات میں آ گیا ہے. اور پھر آیا بھی ہے تو اپنے فائدے کے لیے نہیں آیا ہے, اپنے مفاد کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ ہماری بخشش کا سامان لے کے آیا ہے, ہماری مغفرت کا سامان لے کے آیا ہے. دنیا کا افسر ہو اور وہ دورے پر آ جائے, سارے افسر مقامی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے استقبال کے لیے, سارے لوگ باہر نکلتے ہیں کہ یہ آیا ہے, ہمارے علاقے کو کچھ دے کے جائے گا, ہمیں کوئی سڑک دے کے چلا جائے گا, ہمیں کوئی کالج یونیورسٹی دے کے چلا جائے گا, ہمارے علاقے کو کوئی منصوبہ دے کے چلا جائے گا. لوگ اس کا استقبال کریں گے, اسے سلوٹ کریں گے, اس کے لیے کھڑے ہوں گے, اس کے لیے تیاریاں کریں گے کہ پتہ ہے یہ آیا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جائے گا. وہ دے کے جائے نہ جائے اس کی مرضی ہے, لیکن یہ رمضان آ رہا ہے, اللہ کا مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال حضور دونوں باہیں پھیلا کے کر رہے ہیں. صحابہ کے مجمع میں آپ اعلان فرما رہے ہیں, امت کو تلقین کی جا رہی ہے, یہ سب سے بڑا مہمان آ رہا ہے اور یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں, تمہارے مفاد کے لیے آ رہا ہے, تمہارے فائدے کے لیے آ رہا ہے. اگر تم نے اس کا استقبال کر لیا, اس کو قیمتی بنا لیا, اسے خوش کر دیا, تو یہی رمضان تمہاری مغفرت اور بخشش کا پروانہ بن جائے گا. اس طرح جو ہے رمضان کا استقبال کرنا ہے. اور پھر جب میرا مہمان آ جاتا ہے, خاص مہمان, خاص سے خاص مہمان, وہ آدمی جس کو سمجھتا ہے کہ جس کے لیے بس اس سے بڑا میرے لیے اور کوئی نہیں ہے, چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے. لوگ دنیا کے اعتبار سے بھی تو لوگوں کی عزت کرتے ہیں نا, وزیر اعلیٰ صاحب آ گئے جی, وزیر اعظم صاحب آ گئے جی, چیف صاحب آ گئے جی, صدر صاحب آ گئے. ہاں, نیک لوگوں کی بھی عزت ہوتی ہے, ان کے استقبال کے لیے بھی نکلتے, جس کے دل میں جس کی قدر ہے, جس کا مرتبہ ہے, جس کی شان اور مقام ہے, لوگ اس کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں, چاہے وہ دینی طور پر ہو, چاہے وہ دنیاوی طور پر. پھر کیا ہوتا ہے, جتنا بڑا مہمان آئے نا, پھر انسان یہ نہیں سوچتا اس مہمان کی آمد پر جی اب میرے کھانے کا وقت ہے, اب میرے آرام کرنے کا وقت ہے, اب میرے کام کرنے کا وقت ہے, اب میرا فلاں سے ملاقات کرنے کا وقت ہے. جب بڑا مہمان آ جاتا ہے تو انسان کے اپنے جتنے معاملات ہیں وہ سارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں, سارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں اس مہمان کی. جب وہ کھائے گا تب یہ کھائے گا, جب وہ آرام کرے گا تب یہ آرام کرے گا. معمولات بدل گئے. وہ نہیں آیا, گھنٹوں بیٹھے, وہ ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا, بیٹھے ہیں انتظار میں, اپنا کھانا ہے, اپنا گھر, اپنا سرمایہ, اپنا مال ہے, لیکن جی مہمان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. وہ آئیں گے تو ہم کھانا شروع کریں گے نا, وہ شروع کریں گے تو ہم شروع کریں گے. کھانے کا وقت بدل گیا, آرام کرنے کا وقت بدل گیا مہمان کی آمد پر. جی مہمان آیا ہوا ہے, ہم کیسے آرام کر سکتے ہیں, جب تک وہ نہیں آرام کریں گے ہم کیسے کریں گے, ہم تو کھڑے ہیں ان کی خدمت. معمولات بدل گئے. اپنے طور پر بہت کچھ کرتے تھے, زندگی کے سارے معاملات تھے. مہمان آ گیا ہے, کاروبار کی چھٹی, مہمان آ گیا ہے, دفتر سے چھٹی, مہمان آ گیا ہے, ملازمت کی چھٹی, مہمان آ گیا ہے, کام کاج کی چھٹی, لوگوں سے ملنا ملانا ختم. جی کیا ہوا گیا, جی میرے مہمان آئے ہوئے ہیں, ابھی میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا. جو خاص مہمان ہوتے ہیں ان کی آمد پر انسان کی زندگی کا نظام الاوقات بدل جایا کرتا ہے. یہ رمضان آ رہا ہے اور یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے کے جاتا ہے. اس کے آنے سے ہماری زندگی کا جو نظام بدل رہا ہے نا, جو ٹائم ٹیبل کی تبدیلی آ رہی ہے اور ہم سارے کے سارے اس کے محتاج ہو رہے ہیں کہ رمضان آیا ہے. پہلے 8 بجے ناشتہ کرتے تھے, اب فجر سے بھی پہلے سحری کھانی ہے. رمضان آ گیا ہے, پہلے تو ہم جب چاہتے تھے کھا لیتے تھے, لیکن اب نہیں, اب صرف غروب آفتاب کا انتظار کرنا ہے. 1 منٹ پہلے جو ہے دسترخوان پہ ساری نعمتیں پڑی ہوئی ہیں, ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ رمضان جو آ گیا ہے. ہمارے معمولات بدل گئے ہیں. پہلے ہم سب کچھ کرتے تھے, اب رمضان آ گیا ہے, نہیں, اب ہمارے معمولات کم ہو گئے ہیں, اب ہماری ڈیوٹیاں کم ہو گئی ہیں, ہم نے کام کاج سمیٹ لیا ہے. یہ خاص مہمان آیا ہے, اس کو پروٹوکول اتنا دینا ہے, اس کی عزت اتنی کرنی ہے, احترام اتنا دینا ہے, اس کے ہوتے ہوئے ہم نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ رمضان کی عظمت کا تقاضا ہے. اور جب تک رمضان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں موجود تھی, اس وقت تک یہ سب کچھ ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. کھانے پینے کے اوقات بدل گئے,
آرام کرنے کے اوقات بدل گئے، آنے جانے کے اوقات بدل گئے، کا ٹائم ٹیبل، کام کاج کے اوقات بدل گئے، ساری مصروفیات، سارا نظام اچانک سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تک رمضان کی عظمت تھی یہ تھا، لیکن جیسے جیسے رمضان کی عظمت ہمارے دل سے نکلتی جا رہی ہے نا، ایسے ایسے جو ہے یہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جب عظمت نہیں ہے نا تو پھر کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اب باقاعدہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، پہلے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ایسی عمر کے بڑے عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، گھر میں اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھنا ہوتا تھا نا، کھانا اس کا سحری کے وقت ہی پک جایا کرتا تھا۔ سارا دن کھانا ہے لیکن ملے گا وہی جو سحری کے وقت پکایا تھا، تازہ نہیں ملے گا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اب اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے کھا لے، بند کمرے میں چھپ کے۔ قریب زمانے کی بات ہے، گھر میں خواتین اگر روزہ نہیں بھی رکھتی تھی شرعی عذر کی وجہ سے، گھر کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اتنا احترام رمضان کا۔ لیکن اب تو باقاعدہ جو ہے ناشتے بنتے ہیں، باقاعدہ چولہا جلتا ہے، دوپہر کا کھانا بنتا ہے، باقاعدہ لوگ جو ہے روزہ نہیں رکھ رہے، وہ اپنا عذر ہے، ان کا اپنی مجبوری ہے جس کی وجہ سے نہیں رکھ رہے۔ لیکن کم از کم رمضان کا اتنا احترام تھا پہلے کہ روزہ نہیں ہے، کھانا پینا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ اوقات بدل گئے تھے لیکن اب نہیں ہے کیونکہ عظمت نہیں ہے۔ مسلمان کے دل میں رمضان کی عظمت تھی، غیر مسلم اس کا احترام کرتے تھے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، اکٹھے رہتے تھے ہندوستان میں، ساتھ ساتھ گھر ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی ہندو کے بچے نے، چھوٹے سے بچے نے جس پر روزہ بھی فرض نہیں ہے، اس نے بھی اگر روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے منہ میں ڈال لیا اور باہر گلی میں نکل آیا اور اس کے باپ کو یا بڑے بھائی کو یا خاندان کے کسی کو پتہ چلا تو تھپڑ مار، پتہ نہیں ہے تمہیں مسلمانوں کا روزہ ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بات سکھایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا روزہ ہے، ان کے ہاں رمضان آ گیا ہے۔ غیر مسلم اس مہینے کا احترام کرتے تھے مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمان اس کا عظمت کا لحاظ رکھتے تھے، اور جب ہمارے دل سے یہ چیز نکلی تو غیر مسلموں نے تو خود بخود اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہاں احترام؟ اب تو ہمارے باقاعدہ بازار بھی کھلے ہیں، ہوٹل بھی کھلے اور باقاعدہ کھانے بھی پکتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، گھروں کے اندر یہ معمولات۔ تو مہمان کی عظمت کا تقاضا، رمضان عظیم الشان مہمان جو ہے اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا نظام بدل جانا چاہیے۔ کھانے پینے کے اوقات بدل گئے، سحری اور افطاری میں پابند ہو کے رہ گئے، ہمارے کام کاج کے اوقات بدل گئے۔ آج ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے، بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، کیوں؟ بھائی کام کرنا ہوتا ہے، ہم نے مزدوری کرنی ہے، اور اس دفعہ تو گندم کی کٹائی کے دن آ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور جی لوگ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھیں گے، جی ہم نے تو سارا دن گندم کی کٹائی کرنی ہے، دھوپ میں کھیتوں میں کام کرنا ہے، ہم روزہ کیسے رکھیں؟ یاد رکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کام کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑو، روزے کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دو، اپنے کام میں تخفیف کر دو۔ مالکوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں رمضان کی وجہ سے جب وہ روزے رکھ رہے ہیں تو ان کے کام میں تخفیف کر دو، نرمی کر دو، وہ مشقت میں نہ پڑیں۔ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن ہمارے ہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ باقاعدہ جو ہے وہ مزدور طبقہ اس کو بہانہ بناتا ہے، جی ہم نے روزہ کیسے رکھے، جی ہماری تو مجبوری ہے، سارا دن کام کرنا ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے۔ اچھا روزہ چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے، جی سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، اب رات کو 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح کیسے پڑھیں؟ تراویح کی بھی چھٹی۔ رمضان غیر رمضان بالکل برابر ہو کے رہ جاتا ہے۔ بھائی رمضان کا مہینہ آیا ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے۔ سارا سال کما رہے ہیں، سارا سال محنت مزدوری کر رہے ہیں، اگر 1 مہینے تھوڑا کام کم کر دیں گے تو کون سی موت آ جائے گی؟ اگر سارا سال کمانے سے بھی پیٹ نہیں بھر رہا تو پھر 1 مہینے میں بھی جتنا مرضی کما لے پیٹ نہیں بھرے گا۔ لیکن اگر رمضان کی عظمت کا خیال رکھیں گے اور اس کی پاسداری کریں گے اور پورے طور پر اس کا احترام کریں گے تو اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں۔ تو اس کے احترام کا تقاضا ہے کہ ہماری زندگی کے معمولات بدل جائیں، سونے کے، کھانے پینے کے، رہن سہن کے، چلنے پھرنے کے، بات چیت کے، سارے کے سارے معمولات بدل جانے چاہیے۔ یہ 1 مہینہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں،
خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں. روزہ فرض ہے, کسی حال میں نہیں چھوٹنا چاہیے. کوشش کریں. علماء نے لکھا ہے بندہ بیمار ہو جائے نا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, بھی بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور پھر روزے کی حالت میں موت آ جائے, اس سے اچھی موت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے, نماز کے اندر موت آ جائے, سجدے کی حالت میں موت آ جائے, کوئی نیک کام کرتے ہوئے موت آ جائے, اور اگر بھوک اور پیاس اور بیماری کی وجہ سے باوجود روزہ رکھا ہوا ہے پھر بھی ہمیں رمضان کی میں روزے کی حالت میں موت آ رہی ہے, اس سے بہتر موت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور دوسرا اہتمام جو ہے وہ تراویح کا اہتمام خوب ہونا چاہیے. جو ہمارے ہاں کمزوریاں ہیں ان میں سے یہ بہت بڑی کمزوری ہے. رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام. فرض نماز کا ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں, رمضان میں تبدیلی آ جاتی ہے, لیکن تراویح کی جب بات آتی ہے تو بہت کمزوری, بہت سستی. آپ دیکھ لیں عام معمول ہے, پہلے دن شوق ہے, جذبہ ہے, جنون ہے, کافی سارے نمازی ہوں گے تراویح میں. 2-3 دن کے اندر اندر جو ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, پھر وہی 10-15 نمازی جو عام روٹین کے ہوتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں تراویح. اور پھر بڑا عجیب معمول ہے کہ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھ رہے ہیں, تراویح شروع کر لی ہے, کسی نے 4 پڑھ کے جا رہا ہے, کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہے, کوئی 10 پڑھ کے جا رہا ہے, جیسے ہم نے اللہ پر کوئی احسان کر دیا. عجیب سی بات ہے. بھئی پڑھنے کے لیے آئے ہیں, یہ رمضان تو اللہ نے دیا ہی عبادت کے لیے, اور ہمارے ہاں تو تراویح جو ہوتی ہیں وہ کتنی دیر لگتی ہے, 20 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں, گھنٹہ سوا گھنٹہ بڑی مشکل سے لگتا ہے. ہمارے اکابر اور اسلاف کا رمضان کیسا رمضان ہوتا ہے, پوری رات صبح تہجد تک, سحری کھانے کا وقت بھی بڑی مشکل سے نکالتے تھے, پوری رات تراویح میں گزر جایا کرتی تھی. اور یہ صحابہ کے زمانے کی بات نہیں, یہ قریب زمانے کی بات ہے. یہ اکابر کا رمضان. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو دیوبند کے مدرسے کے سب سے پہلے طالب علم ہیں, لیکن اللہ نے مقام ان کو وہ عطا کیا کہ دنیا شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے. عرب و عجم کے استاد ہیں جن کے بارے میں انگریز یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر اگر اس وقت کوئی صحیح عالم دین موجود ہے تو وہ شیخ الہند موجود ہے. اور جن کی ایک تحریک ریشمی رومال, اس نے انگریزی ایوانوں کے اندر زلزلہ برپا کر دیا تھا. اکیلا مرد میدان میں نکلا تھا انگریزوں کے خلاف, اور ایسی تحریک چلائی تھی, مسلمانوں کو ایسا اس میں جوڑ دیا. کیا افغانستان کے مسلمان, کیا روس کے مسلمان, کیا ترکمانستان کے مسلمان, اور کہاں جو ہے وہ عرب کے مسلمان, ان سب کو ایک لڑی میں پرونے والا شیخ الہند, جس کی زندگی ایسی عجیب تھی. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا, عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کا استاد ہے لیکن حافظ قرآن نہیں تھے. عالم دین بہت بڑے ہیں, مفکر بہت بڑے ہیں, قرآن و سنت کا علم ہے, عرب و عجم کے استاد ہیں, پوری دنیا میں ان کا فیض پھیلا ہوا ہے, لیکن بچپن سے چونکہ قرآن حفظ نہیں کیا تھا تو حافظ قرآن نہیں تھے. رمضان کا مہینہ آتا, مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت کے جو مفتی ہند تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی ہے, لیکن وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے, ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیتے تھے کہ آپ بے شک میرے شاگرد ہو, لیکن رمضان ہے, تراویح ہے, آپ قرآن سنایا کریں. عجیب انداز تھا. اور مفتی صاحب کو انہوں نے یہ پابند کیا ہوا تھا, تیز نہیں پڑھنا, زیادہ نہیں تیزی کے ساتھ پڑھنا, ترتیب سے, لب و لہجے سے, اچھے انداز سے پڑھو, ٹھہر کے پڑھو, ترتیب کے ساتھ پڑھو. اور کہتے ہیں کہ تراویح جب شروع ہوتی تھی نا عشاء کی نماز کے بعد, حضرت شیخ الہند پیچھے کھڑے ہیں, مفتی کفایت اللہ نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی, تو یہ نہیں کہ گھنٹے میں, 1.5 گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں تراویح ختم ہو اور جا کے آرام کر جائیں, ایسا نہیں ہوتا تھا. صبح سحری کا وقت ہو جاتا تھا تب جا کے 2 تراویح کا سلام ختم پھر تک. اور یہ ایک دن کا معمول نہیں, یہ زندگی کا معمول تھا. ساری رات اس عمل میں گزار دی, اتنا سا وقت بچایا کہ جس میں سحری کھا سکے, اور پھر سحری کھا لی, فجر کی نماز پڑھی. میرے آپ کا تو معمول ہے کہ سارا دن سو گئے, لیکن قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے, سارا دن قرآن کی تلاوت میں, نہ رات کو آرام نہ دن کو آرام. دوپہر کو تھوڑا سا قلولہ کیا اور بس سارا دن, 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن گزر گئے. گھر والوں نے دیکھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے پاؤں سوج گئے ہیں, آنکھیں سوج گئی ہیں جاگنے کی وجہ سے,
آرام پورا نہیں ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، اس کے باوجود کھڑے ہو کے پوری پوری رات تراویح پڑھتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے حضرت کو منع کیا نا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے تو رکنا نہیں ہے، انہوں نے تو ہماری بات ماننی نہیں ہے۔ تو ایک دن گھر والوں نے پیغام پہنچایا مفتی کفایت اللہ صاحب تک، جو امام تھے تراویح کے، کہ مفتی صاحب آپ کے پیچھے بزرگ نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ہٹنے والے ہیں نہیں، بہت دن ہو گئے انہوں نے آرام نہیں کیا، آپ ایسا کریں آج تھوڑی قرات کریں، ذرا تیز نماز پڑھا دیں، قرات بھی مختصر کر دیں، جلدی تراویح ختم کر دیں۔ اور حضرت اگر آپ سے پوچھے نا کہ اتنی جلدی آج کیوں تراویح پڑھا دی، تو آپ کہہ دینا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عذر کر دینا۔ مقصد یہ تھا کہ جب تراویح جلدی ختم ہو جائیں گی تو حضرت جا کے آرام کر لیں گے، چلو آج موقع مل گیا آرام کر لوں۔ مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تراویح کے لیے کھڑے ہوئے، جلدی جلدی صورتیں پڑھ کے مختصر پڑھ کے چند آیات پڑھی اور مختصر آیات میں 20 تراویح پڑھا دی۔ جب 20ویں تراویح کا سلام پھرا نا تو حضرت شیخ الہند کہنے لگے مفتی صاحب خیر ہے، آج کیا ہوا، آج اتنی جلدی تراویح ختم کر دی؟ انہوں نے کہا جی آج کوئی طبیعت ڈھیلی تھی تو اس لیے کم پڑا گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جاؤ جا کے آرام کرو۔ وہ آرام کرنے کے لیے گئے، پیچھے نفلوں کی نیت باندھ لی، نوافل شروع کر دیا، پھر کھڑے ہیں، گھر والے گھر انتظار کر رہے ہیں کہ اب آئیں گے۔ رات کے 2 حصے گزر گئے، وہ نوافل میں لگے ہوئے ہیں، نوافل پڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، تراویح جلدی ختم ہو یا دیر سے ختم ہو، یہ بابا جو ہے یہ تھکنے والا نہیں ہے، یہ آرام کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں اس سے بڑی۔ اچھا سحری سے نا تھوڑی دیر پہلے اپنے معمولات سے فارغ ہو گئے، مفتی صاحب کمرے میں آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جا کے ان کی نا ٹانگیں دبانا شروع کر دی۔ استاد اپنے شاگرد کی ٹانگیں دبا رہا ہے، پاؤں دبا رہا ہے۔ مفتی کفایت اللہ کہتے ہیں جب میں نے محسوس کیا نا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، میں نے کہا کوئی شاگرد ہوگا، اس نے سوچا ہوگا کہ استاد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو کچھ دبا دیتا ہوں، تھکے ہوئے ہوں گے۔ تو میں لیٹا رہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ شاگرد تو ہٹا ہی نہیں، رکا ہی نہیں۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ایسا کون سا خوش نصیب شاگرد ہے کہ جو استاد کی خدمت میں رات کے اس پہر لگا ہوا ہے۔ کہتے جب میں نے آنکھیں کھول کے نگاہیں ڈالی تو میری نگاہیں حضرت شیخ الہند کے چہرے پہ تھی، میرا استاد میری ٹانگیں دبا رہا ہے، میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے مفتی صاحب آرام سے لیٹے رہو۔ میں نے کہا تم مجھے قرآن سناتے ہو، تراویح پڑھاتے ہو، آج آپ کی طبیعت خراب ہے، چلو تھوڑی سی آپ کی خدمت کر لوں، تھوڑا سا یہ موقع ملا ہے اس لیے میں آپ کے پاؤں دبا رہا تھا۔